میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے خدا اپنی امان اٹھا لے اس کو مکڑی بھی جو وہ ذبح کر سکتی ہے، اس کو کتے بھی ذبح کر سکتے ہیں، اس کو چرند پرند بھی ختم کر سکتے ہیں، اس کو کیڑے مکوڑے بھی ختم کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھنا اللہ جس کو اپنی امان عطا کر دے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج مسلمان پوری دنیا میں رسوا اس لیے ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ذلیل اس لیے ہو رہا ہے کہ اس پر سے اللہ کی امان کا ہاتھ اٹھ چکا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جان بوجھ کر جو نماز چھوڑ دے اللہ کی امان سے اس کو اللہ اکبر نکال دیا جائے گا، خدا کی امان کی چادر اس سے ہٹا لی جائے گی۔ اللہ کی امان کے بغیر کہاں جیو گے عزت سے، کہاں جیو گے وقار سے؟ مسلمانوں کو چاہیے آج اللہ کی امان حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جس دن خدا کی تمہیں امان مل جائے گی دشمن بھی تمہیں پالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں، آپ نے نہیں سنا اللہ کی امان کتنی بڑی چیز ہوتی ہے؟ آج آپ کہتے ہیں آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی، بیت المقدس خطرے میں ہے، آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی، بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے، آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی، اللہ اکبر، بیٹوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی، مسجدوں کا وقار خطرے میں ہے، آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی، مدارس خطرے میں ہے، آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ کیوں مدد نہیں آتی؟ مدد روک لی گئی ہے اس لیے کہ مدد سجدے والوں کو آتی ہے، مدد سجدے والوں کو آتی ہے، جو سجدہ چھوڑ دے اس پر کبھی مدد نہیں آتی۔ اور یاد رکھنا اللہ ان کو خود دشمن بنا لیتا ہے جو سجدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تم خدا کے دشمن ہو، خدا تمہیں بچائے گا، خدا سے دشمنی مول دے رہے ہو، خدا تمہیں بچائے گا، خدا تم سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو سود کھاتا ہے خدا اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ بتاؤ سود کے دھندے کھول کے بیٹھے ہو اور پھر کہتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اگر آج نہیں سدھرو گے یہ تو کچھ بھی حالات نہیں ہے، اس سے بدترین حالات آئیں گے۔ جانتے ہیں جب مسلمانوں نے سجدے چھوڑے تھے، جب مسلمانوں نے حرام کھایا تھا، جب مسلمانوں نے سود کے دھندے کیے تھے، جب مسلمانوں نے پیٹ کے پیچھے قرآن کو ڈالا تھا تو اللہ نے ہلاکو اور چنگیز خان جیسے ظالموں کو مسلمانوں پہ مسلط کیا تھا۔ مسلمانوں کی کھوپڑیوں پہ انہوں نے مینار بنائے تھے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں انہوں نے شراب پیا تھا۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ دوسروں کو دوش دیتے ہو، وہ نفرت کر رہا ہے، وہ نفرت کر رہا ہے، وہ نفرت کر رہا ہے۔ جب تک مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے نفرتوں کا ماحول ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کی امان حاصل کرو، خدا سے امان طلب کرو۔ جانتے ہو جب طائف کی وادیوں میں رسول اللہ پہ پتھر برسے تو حضور کہہ رہے تھے مولا کہیں تو نے مجھے اپنی امان سے باہر کر کے ان کے حوالے تو نہیں کر دیا؟ جب حضور لہو لہان تھے تو عرض کر رہے تھے مولا اس سے بڑی مصیبت جھیلنے تیار ہوں، مجھے لوگوں کے حوالے مت کرنا، اپنی امان میں رکھنا۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ سمجھتے کیا خدا کی امان کو؟ حالانکہ اللہ اپنے محبوب کو اپنی امان سے باہر کیسے فرمائے گا، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ مجھے اوروں کے حوالے نہ فرما، مجھے اوروں کے سپرد نہ فرما، اپنی امان میں رکھنا۔ اس لیے کہ خدا کی امان سب سے بڑی چیز ہے۔ مسجد آباد کرنے 3 گھنٹے فلم دیکھنے بیٹھتے ہو، 10 منٹ مسجد کے لیے نہیں، 1 گھنٹہ روزانہ سیریل دیکھتے ہو، 10 منٹ مسجد کے نہیں۔ جو قوم اللہ کے لیے ٹائم نہ نکالے۔ بات آخری عرض کر کے بات تمام کروں، اللہ کی امان بڑی چیز، اللہ کی امان سب کو نہیں ملتی، مشروط ہے اللہ کی امان سجدوں کے ساتھ۔ اللہ پاک فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب۔ اللہ کی مدد سجدوں کے بغیر نہیں، اللہ کی مدد سجدوں کے بغیر۔ برا لگے تو معاف کرنا، کتنی بھی بڑی داڑھی کر لو، کیسی بھی خوبصورت ٹوپی پہن لو، کتنے بھی بڑے پیر سے مرید ہو جاؤ، کتنے بھی بڑے عالم سے دوستی کر لو، اگر سجدہ نہیں کرو گے تو اللہ کی مدد نہیں آنے والی۔ اللہ کی مدد سے مسجدیں بنانا آسان ہے، مسجدیں آباد کرنا۔ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ بولے آنکھ نہیں کھلتی، ٹرین پکڑنا ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے، فلائٹ پکڑنا تو آنکھ کھل جاتی ہے، 6000 کی نوکری پر جانا تو آنکھ کھل جاتی ہے،
ایک انسان کے یہاں نوکری کرتے ہو تو اس کی رضا کے لیے آنکھ کھلتی ہے، جس اللہ نے سب کچھ دیا اس کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ 6000 کی نوکری ہے، خدا کی رضا ہے نہیں ہے۔ جو قوم کرکٹ کے لیے تو دکان بند کرے، نماز کے لیے دکان بند نہ کرے، بتاؤ انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو مسلمان دکانیں بند کرتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ ذرا جو قوم کرکٹ سے بھی زیادہ نماز کو اہمیت نہ دے، وہ قوم عزت سے جیے گی؟ اس قوم کو عزت ملے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ مسلمانوں، حالات بدلیں گے، نماز پڑھو۔ دشمن دوست بنیں گے، نماز پڑھو۔ غیبت کرنے والے تعریف پہ مجبور ہو جائیں گے، نماز پڑھو۔ نماز میں کیا ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے، اللہ۔ آیت سجدہ اس لیے نہیں پڑھوں گا، مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ کتنا آسان نسخہ ہے، سجدے سے بڑا نسخہ کوئی نہیں اللہ کے قریب ہونے کا۔ بندہ جب سجدہ کرتا ہے، عالم ہو غیر عالم ہو، نیک ہو غیر نیک ہو، پاپی ہو کیسا بھی ہو، جب وہ سجدہ کرتا ہے، حدیث پاک ہے اللہ اور بندے کے درمیان سے سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ جس سجدے سے اللہ ملتا ہے عزت کون سی چیز ہے؟ جس سجدے سے اللہ ملتا ہے روزی کون سی چیز ہے؟ جس سجدے سے اللہ ملتا ہے رشتہ کون سی چیز ہے؟ جس سجدے سے اللہ ملتا ہے محبت اور پیار کون سی چیز ہے؟ جس سے اللہ مل جائے کیا نہ ملے، جس سے جنت مل جائے کیا نہ ملے۔ جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا، اللہ کی امان، اللہ کی پناہ۔ اللہ کی امان کیا چیز ہے اس کو سن لیں، بات ختم۔ اللہ کی امان مل جائے نا، بڑے سے بڑا گنڈا بھی زیر ہو جائے، بڑے سے بڑا دشمن بھی زیر ہو جائے۔ اللہ کی امان، اللہ کی امان۔ ہائے اللہ جب اپنی امان دیتا ہے نا تو پھر کسی کو مکڑی کے جالے سے بھی بچا لیتا ہے۔ اللہ جب امان دیتا ہے مکڑی کے جالے سے، دنیا میں سب سے کمزور چیز ہے مکڑی کا جالا، جسے علماء تارے عنکبوت کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تارے عنکبوت۔ اس سے کمزور کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا بھی اگر وہ انگلی ایسے کر دینا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ مکڑی کا جالا سمجھتے ہو نا؟ چھوٹا بچہ، اس کی انگلی بھی اگر لگ جائے تو مکڑی، اس سے کمزور کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں۔ لیکن اللہ اگر بچانا چاہے اپنی امان سے تو مکڑی کے جالے سے اتنے طاقتور کی حفاظت کرتا ہے، اتنا طاقتور جو چاند کے ٹکڑے کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کی حفاظت اللہ مکڑی کے جالے سے کر کے بتاتا ہے میرے بندے میری طاقت دے، کہ اتنے طاقتور کو اتنے کمزور سے بچا لیتا ہوں اپنی امان سے۔ اور اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے امان اٹھا لے تو پھر لنگڑے مچھر سے وقت کے بادشاہ کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو بات نہ مکڑی کی ہے نہ مچھر کی ہے، بات اس کی امان کی ہے۔ اگر وہ امان دے تو پورے مکے کے گنڈے مل کر بھی کچھ نہ کر سکے، اور وہ امان اٹھا لے تو پوری حکومت کی سپاہ بھی اپنے بادشاہ کو بچا نہ سکے، لنگڑا مچھر ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے آج آپ کی ہلاکت کا انتظام، آپ کی ہلاکت کا انتظام کن لوگوں سے ہو رہا ہے اس پہ غور کر لو، جنہیں اتنا بھی دماغ نہیں ہے کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے۔ ایسے لوگ تمہاری ہلاکت کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ توبہ کر لو، رجوع کر لو، پلٹ جاؤ، اس کی امان میں آ جاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، سب سے آسان اللہ کو منانا ہے، اللہ سے زیادہ کسی کو منانا آسان نہیں ہے۔ توبہ کرو، دو آنسوؤں کی سوگات سچے دل سے پیش کرو، راضی ہو جاتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ فرماتا کیا ہے؟ جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے، اس لیے اس کے ہو جاؤ، اس کی طرف رجوع کر لو۔